نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی میرے بندوں کو یہ بات بتا دو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم، اے بندے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر، پوری زمین بھر کر اگر تو میرے پاس گناہوں کو لے آئے، اور ایک روایت میں آتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچیں، اتنے تو نے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے ہیں کہ آسمان کے کناروں تک پہنچ گئے، پھر تو میرے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا، جتنے گناہ ہیں اتنی ہی مغفرت عطا کروں گا، اتنی ہی بخشش۔ اور فرمایا ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بھلے اللہ کو کیا پرواہ، اللہ جو چاہے وہ کرے، بھلے اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین تو سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ایک بندے نے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، ایک بندے نے یہ قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ فلاں بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ اس نے یہ قسم اٹھا کر بات کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کون ہے وہ بندہ جو میرے اوپر یہ قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، قسم اٹھا کر میرے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں وہ نہیں فلاں نے نہیں بخشا جانا، فلاں بندے کی بخشش نہیں ہوگی، انہیں کتنا بخشا جانا، کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کو اتنا اس کے اوپر غصہ آیا، ناراض ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی قد غفرت لفلان، میں نے فلاں بندے کو معاف کر دیا اور تیرے عملوں کو ضائع کر دیا ہے۔ تو اتنی بڑی بات کرنے والا کون ہوتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی بندے کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تو قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے جو چاہے معاف کرتے ہیں۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، جو بات میں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت توبہ کی اور استغفار کی بڑی ضرورت ہے۔ گناہوں کی وجہ سے حالات بڑے کشیدہ ہیں۔ یہ ایک سبب ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ ہر بندہ ہم میں سے یہ کام کرے، میں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، توبہ کرو، اور آپ سب بھائی، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے گناہ کی معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ اشد فرحا بتوبۃ احدکم من احدکم بضالتہ اذا وجدها، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح کہ تم میں سے کوئی بندہ صحرا میں ہو، ایک صحرا ہے، بیابان جگہ ہے، بے آباد، وہاں پر بندہ جو ہے وہ رکتا ہے، سواری اپنی جو ہے وہ کھڑی کرتا ہے اور اترتا ہے، آرام کرتا ہے، سواری اس کی بھاگ جاتی ہے، اپنا آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے، وہ وہاں پر موت کا انتظار کرتا ہے کہ اب تو موت ہے۔ اب کیا کرے بندہ، سواری نہیں ہے اور کوئی آبادی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کو نہ پینے کو، تو کیا ہوتا ہے اچانک اس کی سواری واپس آ جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، تو بندہ کیا کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ خوشی میں اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ الٹ کر دیتا ہے،
اتنی خوشی ہوتی ہے اس کو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے اپنے بندے سے جب وہ گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین سے توبہ کرے اور اللہ اتنا خوش ہو بندے سے، تو پھر کیوں نہ ہو کہ جس سے بندہ اللہ کا جو بندہ ہے اس سے اس کا رب اتنا خوش ہے توبہ کی وجہ سے، تو پھر اس کے حالات کیوں کشیدہ ہوں؟ پھر اللہ رب العالمین جس سے اتنا خوش ہو پھر اس کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں آئیں؟ تو میرے محترم عزیز بھائیو، یہ نہیں ہوتا۔ یہ صحابہ کرام کی صفت تھی، گناہ کے بعد وہ فوری معافی مانگتے، توبہ کرتے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر پہ تھے۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب وہ جاتے تھے اپنے سفر میں تو کسی کو ساتھ لے لیتے تھے، وہ اس کی خدمت کرتا، اس کا کام کرتا، اس کے لیے جو ہے وہ ضرورت کی چیز لا کر دیتا، کسی کو ساتھ رکھتے تھے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ایک بندے کو اپنے کو ساتھ لے لیا۔ اب سفر میں ہیں تو وہ خادم جو ہے وہ سویا ہوا ہے، تو ان دونوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ تو اپنے گھر کی طرح سوتا ہے، یعنی ایسے سویا جیسے اپنے گھر میں، اس کو کوئی فکر نہیں کہ یہ کھانا کھانا ہے، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، کام کے لیے آیا ہے، اور یہ ایسے سویا جیسے گھر میں سویا ہوتا ہے، یہ تو اپنے گھر کی طرح سوتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ بعد میں انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس ان کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے لیے سالن لے کے آؤ، کھانا۔ وہ کھانا لینے گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ قاضی اتادما، انہوں نے کھانا کھا لیا ہے، سالن کھا چکے ہیں۔ اب سالن تو انہوں نے کھایا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، یہ بھلے کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ وہ دونوں جو ہے وہ خود نبی علیہ السلام کے پاس چل گئے، اللہ کے رسول ہم نے تو سالن نہیں کھایا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گوشت کی بوٹیوں کو تمہارے دانتوں کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ جو تم نے غیبت کی ہے۔ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے، یہ غیبت ہے۔ تو اتنی سی بات یہ بھی غیبت کے اندر چلی گئی۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ ہم سے غلطی اور گناہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ میں معاف کرے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے معافی وہی مانگے گا جو تمہارا ساتھی ہے، تمہارا خادم ہی تمہارے لیے معافی مانگے کہ جس کی غیبت ہوئی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا تھا کہ وہ فوری گناہ کی معافی مانگتے تھے، توبہ کرنے کے لیے وہ بہت کوشاں ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ کے بعد نیکی کرو۔ گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کے بعد فوری نیکی کرو، اس گناہ کو وہ نیکی مٹا دے گی۔ یہ گناہ جب بندے کے اوپر ہوتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے حالات خراب ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ معافی مانگتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اور جو پکی سچی بہترین توبہ کرے، اس کے بارے میں سورۃ الفرقان میں کیا لکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کرے، وَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، اور ایمان لے کر آئے اور اچھے نیک عمل کرے، وَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے۔ اس نے جو ہے وہ 20 سال گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے، اتنے کا رجسٹر جو ہے وہ بھر چکے ہیں، آخر کا جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اور پکی سچی اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، وہ 20 سال کے جو رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے اللہ ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، یہ میں سچ بات آپ بھائیوں کو بتا رہا ہوں، میں بھی اور کوشش کروں آپ بھی اللہ سے بیٹھ کر سچی توبہ کریں، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے تاکہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہو۔ اس گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہو رہی، اللہ رب العالمین کی ناراضگی جو ہے وہ یہ طاری ہو گئی ہے، کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ حالات اس طرح کے ہیں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی پریشانی ہیں، مصیبتیں ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں۔
یہ معاملات میرے محترم عزیز بھائیوں صرف اور صرف جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، تو پھر اللہ رب العالمین معاف کر کے ہم سے راضی ہوگا۔ بڑے حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور قرآن پاک میں یہ اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ہاں جو توبہ نہیں کرتے، جو معافی نہیں مانگتے، یہی ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتے وہی ظالم ہے۔ اگر ہم توبہ نہیں کر رہے، معافی نہیں مانگ رہے، تو ہم ظالم ہیں کہ ایک گناہ کیے ہوئے ہیں، غلطیاں کی ہوئی ہیں، پھر اوپر سے معافی بھی نہیں مانگتے، توبہ بھی نہیں کرتے، تو یہی ظالم ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو بہتر کرے اور ہم سب مل کر توبہ کرے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ یہ بڑی جو ہے وہ ایک لمبی اس کی مضمون کی ایک جو ہے وہ مواد اس کے اوپر موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کا اس کے اوپر ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا کبھی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مددگار بیٹے اور مال عطا کرے گا۔ اولاد تو ہے، مال بھی ہے، لیکن فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ مددگار اولاد عطا کرے گا، ایسی اولاد جو مدد کرے، ایسی اولاد نہیں نافرمان کہ جس کے بندہ خود پریشان ہو، کہ یہ کیا ہے، بندہ جو ہے وہ اس سے خود تنگ ہو۔ مددگار اولاد عطا کرے گا، ایسی اولاد جو مدد کرے، اور ایسا مال عطا کرے گا جو بندے کے کام ہو اس کی مدد، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تم بس اللہ سے معافی مانگو۔ نوح علیہ السلام نے سورہ نوح کے اندر نکال کے پڑھیں تو اس میں یہ بات ساری لکھی ہوئی ہے، اور بھی بہت سی ساری جگہوں پر جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر استغفار اور توبہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کیا کچھ بندے کو عطا کرتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ہم سب یہ کام کریں کہ اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، توبہ کریں، معافی مانگتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا کریں اور اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین مجھ اور آپ بھائیوں کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، ہمارے حالات کو بہتر کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔